کل کی رات وہ رات تھی کہ جب مولا علی کی ضربت لگی۔ آج کیا حال ہے؟ مولا علی کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، کیونکہ ابن ملجم نے کہا کہ 500 درہم کی تلوار تھی، 500 درہم کا زہر تھا۔ بعض جگہ الگ فگر بھی بیان ہوئے۔ غرض یہ کہ مہنگا ترین زہر لے کے اس تلوار کو میں نے اس میں ڈبویا ہے، اور علی ابن ابی طالب کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں۔ اور اسی عالم میں ابن ملجم کے لیے بھی وصیتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو کھانے پینے کی چیز دو، اس کی کہیں رسیاں ٹائٹ تو نہیں ہیں، یہ اس وقت پریشان ہے، یہ اس وقت گھبرایا ہوا ہے۔ حتیٰ جب جناب حضرت ام کلثوم نے افطار کے لیے دودھ اور جو کی روٹی اور نمک رکھا تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ میں روٹی کے ساتھ ایک چیز لیتا ہوں، یا دودھ یا نمک۔ تو جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے نمک اٹھانا چاہا تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ نمک یہاں چھوڑ دو، دودھ ابن ملجم کو دے دو، اجرکم۔ وہ علی ابن ابی طالب کے جو اپنے قاتل کو بھی دودھ دے، لیکن اس کا 6 مہینے کا پوتا کربلا میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے، اجرکم اللہ۔ کلی کی سحری کے وقت جب علی کے ضربت لگی اور ملائکہ نے ندا دی تحطمت واللہ ارکان الہدا، تو زینب اور ام کلثوم تڑپ کے رہ گئی تھی کہ بابا کے تلوار لگ گئی۔ کوفے میں شور بھی بپا ہو گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کو ایک خارجی ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا ہے۔ اب مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین کو لایا جا رہا تھا گھر کی جانب، لیکن مولا امیر المؤمنین کہ جن پہ زہر آلود تلوار کی ضربت لگی، ایک وقت آیا کہ گھر کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ اب جتنے بھی لوگ آئیں ان کو واپس کر، اور واپس کرنے کی جو وجہ بیان ہوئی وہ یہ کہ کہیں زینب اور ام کلثوم کے گریے کی آوازیں یا اگر وہ دروازے تک بےتاب ہو کے آ گئیں تو کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، اجرکم اللہ۔ لیکن انہی دنوں میں جناب زینب نے بھی ایک سوال کیا تھا اپنے بابا سے کہ بابا حدیث سے ام ایمن کیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شہر میں اسیر بنا کے لایا جائے، اور یاد رکھیں کہ مولا امیر المومنین پہ مصائب نہ پڑتے اگر فاطمہ پہ مصائب نہ پڑتے، امام حسن پہ مصائب نہ پڑتے اگر جناب سیدہ پہ مصائب نہ پڑتے، امام حسین کو مدینے سے نہ نکلنا ہوتا اگر جناب سیدہ کا گھر نہ جلتا، امام حسین کے خیمے نہ جلتے اگر جناب سیدہ کا گھر نہ جلتا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے تازیانے نہ پڑھتے اگر جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑھتا، جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب اون اور جناب محمد قتل نہ ہوتے اگر محسن قتل نہ ہوتے، امام زین العابدین کے گلے میں طوق نہ ہوتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی اگر علی کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام زین العابدین کے جناب سکینہ، جناب رقیہ کے تازیانے نہ پڑھتے اگر فاطمہ کو تازیانہ نہ مارا جاتا۔ تو جو آج علی کے ضربت لگی ہے یہ ضربت نتیجہ ہے اس تازیانے کا، اس دروازے کے پیچھے پسلیاں ٹوٹنے کا کہ جو 11 ہجری میں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، جو 11 ہجری میں فاطمہ کے تازیانہ پڑا تھا، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب یا جناب ام کلثوم کے گریوں کی صدا نہ سن لے تو مولا امیر المومنین نے سب کو واپس کر دیا۔ تصور کریں کہ یہاں مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے مصائب نگاہوں کے سامنے ہیں، اور وہاں رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے تو فاطمہ کے مصائب نگاہوں کے سامنے تھے۔ بس ان دونوں مصائب کو ربط دے کے کربلا کی جانب بڑھتے ہیں اور فقط اتنی توجہ دلاتے ہیں کہ رسول اللہ کی مظلومیت دیکھیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتے تھے اس کی مظلومیت کے منظر نگاہوں کے سامنے ہیں، اور مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں اور بیٹیوں کی اسیری کے منظر نگاہوں کے سامنے ہیں، اجرکم اللہ۔ ہم مومنوں ایک وقت آیا کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں اور جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہیں، چند آنسو اشرف الانبیاء کے چہرے پہ گرے تو اشرف الانبیاء نے گھبرا کے سوال کیا کہ فاطمہ کی جانب دیکھا اور اس کے بعد کان میں کچھ کہا،
کان میں جب کہا تو جناب سیدہ کے چہرے پر ایک اطمینان اور تبسم کی لہر دوڑی، اور بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو بس یہاں پر ایک چیز کا تصور کریں کہ رسول اللہ کو فقط یہی پتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی؟ نہیں، رسول اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی اس عالم میں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، اس عالم میں کہ محسن کو قتل کر دیا گیا ہوگا، اس عالم میں کہ اس پہ تلوار پہ نیام کے ساتھ وار ہوگا، اس عالم میں کہ فاطمہ پہ تماشا پڑے گا، اس عالم میں کہ فاطمہ پہ تازیانہ پڑے گا، اس عالم میں فاطمہ مجھ سے ملے گی کہ ہاتھ میں عصا آ چکی ہوگی۔ تصور کریں کہ جب ہمارے رسول کا دم نکلا تو کتنی مشکل میں تھے کہ اپنی بیٹی کے جسم پر تازیانے کا نشان دیکھ رہے تھے، اپنی بیٹی کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ فقط یہی جانتے تھے کہ فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی؟ نہیں، وہ فاطمہ کے سارے مصائب دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور یا ہمارا مولا علی دنیا سے جانے والا ہے اور نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ زینب اور ام کلثوم کو، ختیجہ بنت علی کو، رقیہ بنت علی کو، فاطمہ بنت علی کو، ام الکرام بنت علی کو، حسن کی بیویوں کو، حسین کی بیویوں کو، حسن حسین کی بیٹیوں کو کوفے کے بازار میں لایا جا رہا ہے۔ سروں پہ نہ مقنے ہیں نہ چادر ہے، تازیانے پڑ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ایک وقت آیا کہ علی کا دم نکل گیا ہوگا۔ ماتم حسین